بسم الله الرحمن الرحيم. فصل حرف الاستفهام الهمزة وهل ولهما صدر الكلام وتدخلان على الجملة اسمية كانت نحو زيد قائم أو فعلية نحو هل قام زيد. ودخولهما على الفعلية أكثر لأن الاستفهام بالفعل أولى. استفہام کے لیے دو حروف استعمال ہوتے ہیں، ان دو حروف سے متعلق مصنف رحمہ اللہ اس فصل میں تفصیل بیان فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک حمزہ ہے اور ایک حل، یہ دونوں کلام کے شروع میں آتے ہیں اور جملے پر داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو جیسے زید قائم، یا جملہ فعلیہ جیسے حل قام زید، لیکن ان کا داخل ہونا جملہ فعلیہ پر بنسبت جملہ اسمیہ کے زیادہ ہے، اس لیے کہ استفہام زیادہ تر فعل سے ہوتا ہے، اسم سے نہیں ہوتا۔ الحمزۃ وحل ولہما صدر الکلام، ان دونوں کو صدر کلام چاہیے، یعنی یہ دونوں کلام کے شروع میں آئیں گے اور داخل ہوتے ہیں جملے پر، چاہے وہ اسمیہ ہو، نحو جیسے زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، او فعلیۃ یا وہ فعلیہ ہو، نحو جیسے حل قام زید۔ ودخولہما، اور ان دونوں کا داخل ہونا، علی الفعلیتی فعلیہ پر اکثر زیادہ ہے، اس لیے کہ استفہام فعل کے ساتھ زیادہ بہتر ہے۔ وقد تدخل الحمزۃ فی مواضع لا یجوز دخول حل فیہا، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ حمزہ اور حل کے درمیان فرق کو بیان فرما رہے ہیں۔ کچھ فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ حمزہ کا استعمال بنسبت حل کے زیادہ ہے، اس لیے چار مقامات ایسے ہیں جہاں حمزہ تو استعمال ہوتا ہے لیکن حل وہاں استعمال نہیں ہوتا۔ حمزہ کا استعمال بنسبت حل کے کیا ہے، زیادہ۔ تو چار مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حمزہ تو استعمال ہوتا ہے لیکن حل وہاں پر استعمال نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، فعل کے ہوتے ہوئے حمزہ اسم پر داخل ہو، فعل کے ہوتے ہوئے حمزہ اسم پر داخل ہو، جیسے ازیدن ضربتا، کیا آپ نے زید کو مارا؟ یہاں پر حل زیدن ضربتا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس مثال میں ازیدن ضربتا اسم بھی ہے فعل بھی ہے، لیکن حمزے کو آپ نے اسم پر داخل کیا ہے کیونکہ اسی اسم کو آپ نے مفعول بھی مقدم بنا دیا، تو یہاں پر حل کو آپ استعمال نہیں کریں گے۔ نمبر دو، استفہام انکاری میں حمزہ لانا صحیح ہے جبکہ حل کا استعمال جائز نہیں ہے۔ استفہام انکاری کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر آپ سوال کی صورت میں کسی چیز کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں کہ آپ کرتے تو سوال ہے لیکن مقصد اسے انکار کرنا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں استفہام انکاری۔ تو استفہام انکاری میں حمزہ لانا تو ٹھیک ہے لیکن حل کا استعمال وہاں ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا اتضرب زیدا وهو اخوک، کیا آپ نے زید کو مارا ہے حالانکہ وہ آپ کا بھائی ہے؟ یعنی آپ انکار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو زید کو آپ نہ مارتے، لیکن آپ نے سوالی انداز میں انکار کیا کہ اتضرب زیدا وهو اخوک، کہ آپ زید کو مار رہے ہیں حالانکہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ اب یہاں پر حل استعمال نہیں کریں گے آپ۔ نمبر تین، ام متصلہ کے ساتھ حمزہ استفہام کو لانا ٹھیک ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ام متصلہ کے ساتھ حمزہ استفہام کو لانا ٹھیک ہے لیکن حل کو لانا ٹھیک نہیں ہے، جیسے ازید عندک ام عمر، اب یوں کہنا حل زید عندک ام عمر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر چار، اسی طرح حروف عاطفہ پر استفہام کا دخول تو جائز ہے لیکن حل کا دخول صحیح نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر او من کانا، اف من کانا، ثم اذا ما وقع، قرآن مجید کی مثالیں۔ او من کانا حمزہ آیا، حل من کانا آپ نہیں کہہ سکتے، اف من کانا یوں نہیں کہہ سکتے، حل فمن کانا، ثم اذا ما وقع، یہاں پر بھی ثم کے شروع میں حمزہ ہے، حل ثم آپ نہیں کہیں گے۔ بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں حل کا لانا جائز اور حمزہ کا لانا جائز نہیں ہے، اسی کی طرف صاحب ہدایت النحو رحمۃ اللہ علیہ نے وہا ہونا بحث کا لفظ استعمال کر کے صرف اشارہ کر دیا۔ وقد تدخل الحمزۃ، اور کبھی داخل ہوتا ہے حمزہ فی مواضع ایسی جگہوں پر لا یجوز دخول حل، جائز نہیں ہے وہاں پر حل کا داخل کرنا، نحو جیسے ازیدا ضربتا، یہ پہلی مثال ہے۔ مصنف صرف مثالیں دیں گے آپ کو، سمجھنا آپ نے خود ہے، پہلی مثال دی ہے یہ کس چیز کی ہے؟
کہ جب آپ کے پاس اسم بھی ہے فعل بھی ہے لیکن آپ استفہام کی ابتدا اسم سے کرتے ہیں تو پھر آپ حمزہ لائیں گے، حل نہیں لائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے مخاطب سے پوچھنا تھا کہ کیا آپ نے زید کو مارا ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے کیا نام ہے، ضربت زیدن، حل ضربت زیدن، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے اپنے کلام کی ابتدا اسم سے کی ہے، تو جب اسم سے کر رہے ہیں تو پھر حل نہیں لگائیں گے، حمزہ لگائیں گے، ازیدن ضربت، کیا زید کو آپ نے مارا۔ اسی طرح اتضرب زیدن وهو اخوک، یہ استفہام انکاری کی مثال ہے، مصنف نے صرف مثال دی، یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں لیکن سوال کی صورت میں کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کیا آپ نے زید کو مارا، حالانکہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ اب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ زید کو نہ مارتے۔ اسی طرح ازید عندک امر، یہاں پر حمزہ کی مثال ہے، جب وہ ام متصلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ام متصلہ کے ساتھ حمزہ استعمال ہوتا ہے، حل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اوا من کانا، افا من کانا اور اسم اذا ما بقع، یہ مثالیں حروف استفہام کی، کہ حروف استفہام سے پہلے بھی حروف عاطفہ کی، غلطی سے استفہام میں کہہ رہا ہوں، حروف عاطفہ کی یہ مثال ہے۔ حروف عاطفہ سے پہلے بھی آپ استفہام کے لیے حرف لا سکتے ہیں لیکن آپ حمزہ لائیں گے، حل نہیں لائیں گے۔ ولا تستعمل حل فی هذه المواضع، نہیں استعمال کیا جاتا حل کو ان جگہوں پر۔ وہاں ہونا بحث، یہاں پر ایک بحث بھی ہے، وہ بحث وہی ہے کہ مصنف رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں حل تو داخل ہوتا ہے لیکن حمزہ وہاں پر داخل نہیں ہوتا۔ فصل حروف الشرط، یہ فصل ہے حروف شرط کے بارے میں۔ وہی سلاست، حروف شرط کی سب سے پہلے تعداد بیان فرماتے ہیں اور وہ تین ہیں، ان، لو اور اما۔ یہ تو تینوں حروف کلام کے شروع میں آتے ہیں اور ہر ایک ان میں سے دو جملوں کا تقاضا کرتا ہے، چاہے وہ دونوں جملے اسمیہ ہوں یا دونوں فعلیہ ہوں، یہ ایک فعلیہ ہو دوسرا اسمیہ ہو۔ وہی سلاست، وہ تین حروف ہیں، ان اور لو اور اما، وَلَهُمَا صدر الکلام، ان کو صدر کلام چاہیے۔ وَيَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک داخل ہوگا، علی الجملتین، دو جملوں پر، اسمیتین کانتا، وہ دونوں اسمیہ ہوں، او فعلیتین، یا دونوں فعلیہ ہوں، او مختلفتین، یا پھر دونوں مختلف ہوں۔ فَإِن لِلْإِسْتِقْبَالِ، اب یہاں سے ہر ایک کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان یہ زمانہ استقبال کے لیے آتا ہے، اگرچہ فعل ماضی پر داخل ہو، جیسے آپ کہتے ہیں ان زردنی اکرمتک، اگر آپ میری زیارت کریں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ اب دیکھیں زرتا فعل ماضی ہے لیکن ان شروع میں آ گیا تو آپ اس کا ترجمہ استقبال والا کریں گے، آپ یوں نہیں ترجمہ کریں گے اگر آپ نے میری زیارت کی تو میں نے آپ کا اکرام کیا، نہیں، ان زرتا، اگر آپ میری زیارت کریں گے، اکرمتک، تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ اس کے بعد لو ہے، لو زمانے ماضی کے لیے آتا ہے اگرچہ فعل مضارع پر داخل ہو، جیسے لو تزورنی اکرمتک، اگر تو میری زیارت کرتا تو میں تیرا اکرام کرتا۔ اب یہاں پر لو تزور فعل مضارع پر داخل ہے، زارہ یزور فعل مضارع ہے لیکن ترجمہ آپ ماضی والا ہی کریں گے، ترجمہ آپ کس والا کریں گے، ماضی والا۔ فَإِن لِلْإِسْتِقْبَالِ، پس ان مستقبل کے لیے آتا ہے، وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اگر کہ وہ ماضی پر داخل ہو، نحو جیسے ان زرتنی اکرمتک، یا ان فی الماضی پر داخل ہے، وَلَوْ لِلْمَاضِي، اور لو ماضی کے لیے آتا ہے، وَإِن دَخَلْتَ عَلَى الْمُضَارِعِ، اگر کہ یہ مضارع پر داخل ہو، نحو لو تزورنی اکرمتک، وَيَلْزِمُهُمَا الْفِعْلُ استاد لَفْظًا كَمَا اس کا مَرَّ، ترجمہ یہاں کیا سے ہوگا؟ ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، بالکل آسان سا اس کا قاعدہ۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ لو تزورنی کا، لو تزورنی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لو ماضی کا ترجمہ کریں کہ اگر آپ میری زیارت کرتے تو میں آپ کا اکرام کرتا۔ کرتے ہیں، ہوں، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جی جی، وَيَلْزِمُهُمَا، یہاں سے ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، وہ قاعدہ یہ ہے کہ ان اور لو دونوں ہمیشہ فعل پر داخل ہوں گے، چاہے وہ فعل لفظاً ہو یا پھر فعل تقدیراً ہو۔ اور آپ سمجھتے ہیں فعل تقدیراً کا کیا مطلب ہے، کہ فعل لفظوں میں تو موجود نہیں ہوتا لیکن اس کا معنی موجود ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ آگے اس کی مثال بھی آ رہی ہے، وَيَلْزِمُهُمَا، ان دونوں کے لیے لازم ہے، الفعل فعل کا ہونا، لفظاً، یا تو فعل لفظوں میں ہوگا، کما مرہ جیسا کہ مثالوں میں گزر چکا ہے، لو کے بعد تزور فعل ہے، ان کے بعد زور کا فعل ہے، او تقدیراً، یا پھر وہ فعل تقدیری ہوگا،
नहवु जैसे इन अंत जाइरी फाना उकरिमुका, इन अंत जाइरी फाना उकरिमुका, कि अगर आप मेरी जियारत करेंगे तो मैं आपका इकराम करूंगा। अब देखिए इनके बाद बज़ाहिर फेल नहीं है, बज़ाहिर अंत जमीर है और वो इसम है, अंत जाइरी बज़ाहिर यहाँ पर अंत जमीर है जो कि इसम है, लेकिन असल में इन कुंत जाइरी फाना अकरमतु का, अगर आप मेरी जियारत करेंगे तो मैं आपका इकराम करूंगा, कुंत फेल यहाँ पर महजूफ है। जी ये जायरी भी तो फेल है यहाँ पे। नहीं जायरी फेल नहीं है, जायरी इसम फाइल है। इसमें फाइल है। जी जी। सही है। वालम, यहाँ से मुसन्निफ रहमहुल्लाह दूसरा कायदा बयान फरमाते हैं। दूसरा कायदा बिल्कुल आसान है। इन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, तो याद रखें इनका इस्तेमाल उन उमूर में होता है जिनके वजूद और आदम में शक हो, यानी ये उमूर मशकूका में इस्तेमाल होगा। ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा, उमूर मशकूका में। लिहाजा ये कहना कि आती का इन तलाअति शम्सु, मैं आपके पास आऊंगा अगर सूरज तुलू होगा। अब देखिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि सूरज का तुलू होना तो कोई मशकूक चीज नहीं है ना। लेकिन अगर यूं कहा जाए इजा तलाअति शम्सु, आती का इजा तलाअति शम्सु, तो मैं आपके पास आऊंगा जब सूरज तुलू होगा, फिर ठीक है। क्योंकि इजा जो है वो हर जगह इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन इन हर जगह इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इनका इस्तेमाल उमूर मशकूका में होगा, जबकि ये अम्र मशकूक नहीं है सूरज का तुलू होना। सूरज का तुलू होना अम्र यकीनी है। वालम, और आप जान लें अन्न इन बेशक इन ला तुस्तामलु इस्तेमाल नहीं किया जाता इल्ला फिल उमूर मशकूका, मगर उमूर मशकूका में। फला युकालु, बस ये नहीं कहा जाएगा आती का इन तलाअति शम्स, बल युकालु, बल्कि कहा जाएगा आती का इजा तलाअति शम्स। वलौ तदुल्लु अला नफ़यिल जुमलति सानियति बिसबबि नफ़यिल जुमलतिल ऊला। यहाँ से मुसन्निफ राहिमहुल्लाह हुरूफ शर्त में से लौ की तफसील बयान फरमा रहे हैं कि लौ दलालत करता है जुमला सानिया की नफी पर बसबब जुमला ऊला की नफी के। यानी लौ इस बात पर दलालत करता है कि दूसरे जुमले की यहाँ पर नफी है, और दूसरे जुमले की नफी का सबब पहले जुमले की नफी होता है। जैसे लौ कान फीहिमा आलिहतुन, अगर जमीन और आसमान में खुदा होते, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, लफसदता, तो यकीनन जमीन और आसमान में फसाद होता। जमीन और आसमान में हम देखते हैं कोई फसाद नहीं है, आसमान अपनी जगह पर ठहरा हुआ है, जमीन अपनी जगह पर ठहरी ठहरी हुई है। जमीन और आसमान का निजाम उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से ये निजाम शुरू हुआ था। सूरज अपने वक़्त पर तुलू हो रहा है, अपने वक़्त पर गुरूब हो रहा है, कोई उसमें अख्तलाफ नहीं है, कोई उसमें फसाद नहीं है। अब देखें लफासद अता में फसाद की नफी है जो कि हमें नजर आती है। इस फसाद की नफी को हम क्यों मानते हैं, इसलिए कि पीछे इलाह की नफी मौजूद है, कि जब इलाह और है ही नहीं तो फिर फसाद क्यों है। वलव, और लव जो है तदुल्लु ये दलालत करता है अला नफी जुमलत सानिया, जुमला नफी जुमला सानिया की नफी पर, बिसबबी नफील जुमलत ऊला, जुमला ऊला की नफी की वजह से। ककौली ताला, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है लौ कान फीहिमा आलियतुन इल्लल्लाहु लफसदता। वइज़ा वक़अल क़स्मु फ़ी अव्वलिल कलामी व तक़द्दम अला शर्ति यजिबु अन यकूनल फ़िअलु अल्लज़ी तदख़ुलु अलैहि हर्फ़ु शर्ति माज़िय्यन लफ़्ज़न नहू। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह एक और कायदा बयान फरमाते हैं। ये भी कायदा बिल्कुल आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। कायदा ये है, जब कलाम के शुरू में कसम आ जाए, कलाम के शुरू में क्या आ जाए, कसम, और वो कसम शर्त पर मुकद्दम हो, और वो कसम शर्त पर क्या हो, मुकद्दम, तो हर्फ शर्त के बाद वाक़े होने वाले फेल का माजी होना जरूरी है। तो हर्फ शर्त के बाद वाक़े होने वाले फेल का फेल माजी होना जरूरी है, चाहे वो फेल माजी लफ्जन हो, चाहे वो फेल माजी मानन हो, लेकिन फेल माजी बहरहाल हो। जनाब, 15 मिनट, 1000 रुपये। हाँ लेकिन मेरे से बात नहीं।
बढ़ाना, ठीक है। ठीक है। वैजा वक़ा अल कस्म, और जब कसम आ जाए फी अव्वल कलाम, कलाम के शुरू में, व तक़द्दम, और वो कसम पहले हो, अला शर्ती, हर्फ शर्त से, यजिबु, तो जरूरी होता है, यकून अल फ़िअलु लज़ी, कि वो फेल जो दाखिल हो उस पर, और वो फेल जिस पर दाखिल हो हर्फ शर्ती, हर्फ शर्त, माज़ियन, वो फेल माजी हो, लफ्जन, क्या वो फेल माजी लफ्जों में हो, नहwu, जैसे वल्लाहि इन अतैतनी लअकरमतुका। अब देखें, यहाँ पर कसम भी है और हर्फ शर्त से पहले है कसम, तो हर्फ शर्त के बाद फेल माजी अतैता मौजूद है, लफ्जों में मौजूद है। औ मानन, या फिर मानन फेल माजी हो, जैसे वल्लाहि इन लम तअतीनी लअखजरतुका। अब यहाँ देखें, लम ताती लफ्जों में फेल माजी नहीं है, लेकिन ये फेल जहद है, और फेल जहद माजी मनफी के माने में होता है। अल्लाह की कसम, अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपका इकराम करूंगा, अल्लाह की कसम अगर आप मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। वहीन इज़िन तकूनुल जुमलतुस्सानिया, जुमलतुस्सानियतु फिल लफ्ज़ि जवाबन लिल क़स्म ला जज़ाउन लिश्शर्ति फलिज़ालिका। यहाँ से मुसन्निफ रहमहुल्लाह एक और कायदा बयान फरमा रहे हैं, वो भी आसान सा कायदा है। कायदा ये है कि अगर कसम के दरमियान, अगर कसम कलाम के दरमियान में वाक़ हो, कसम जो है वो शुरू में नहीं आ रही बल्कि कलाम के दरमियान में आ रही है, और उससे पहले शर्त या गैर शर्त हो, तो इस सूरत में शर्त का एतबार करके जुमला सानिया को जजा करार दिया जाए, जजा करार दिया जाएगा। कसम कहाँ पर आ रही है? कलाम के दरमियान में, और उससे पहले शर्त या गैर शर्त, यानी शर्त हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे पहले शर्त या गैर शर्त हो, तो इस सूरत में शर्त का एतबार करके जुमला जी कसम सानिया को, शुरू में आ रही है। कसम दरमियान में, दरमियान में। यहाँ पे तो ये लिखा है ना, शुरू में आया हुआ क़ाल क़स्म फ़ी अव्वलिल मैं कलाम। बताता हूँ, बताता हूँ, 2 मिनट रुके, ये तर्जुमे से मैं समझा दूंगा। जी। ठीक है, इस कायदे को पहले समझ लें फिर इसको समझाता भी हूँ। अच्छा, कसम कहाँ जी। पर आ रही है? कलाम के दरमियान में आ रही है, उससे पहले शर्त हो या गैर शर्त हो, तो इस सूरत में शर्त का एतबार करके जुमला सानिया को जजा करार दिया जाएगा। जैसे देखें, इन तातीनी वल्लाही आतीका, इन तातीनी वल्लाही। अब देखें, वल्लाह का लफ्ज कलाम के दरमियान में आ रहा है और उससे पीछे शर्त है इन तातीनी, क्योंकि हर्फ शर्त मौजूद है। अब कसम का एतबार करते हुए जवाब कसम करार दिया जाए, जैसे इन तातीनी वल्लाही लआतियन्नका, इन तातीनी वल्लाही लआतियन्नका। अब वल्लाही के बाद आती का, ये भी जवाब कसम होगा, और वल्लाही लआतियन्नका पढ़ेंगे तो भी ये क्या होगा? जवाब कसम होगा। वहीन इज़िन, और उस वक़्त, तकूनुल जुमलतुस्सानिया, तो जुमला सानिया, फिर लफ्जी, लफ्जों में, जवाबन लिल कसमी, वो लफ्जों में जवाब कसम होगा, ला जज़ाउन लिश्शर्ती, वो शर्त की जजा नहीं होगा। फलिज़ालिका, पस उस वक़्त, वजबा फीहा, वाजिब होगा उसमें वो, वजब फी जवाबिल कसमी, जो वाजिब होता है जवाब कसम है, मिनल लामी व नहविया, लाम वगैरह को लाना, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, कि जवाब कसम पर कब लाम आता है, जवाब कसम पर कब लाम नहीं आता, वो हम पीछे इसकी तफसील पीछे पढ़ चुके हैं। कमा राई तफिल मिसालैनी, जैसा कि आपने दोनों मिसालों में देख लिया, ये ऊपर जो दोनों मिसालें हैं। वल्लाही इन अतैतनी ला करमतुका, यहाँ पर कसम शुरू के अंदर है, और उसके बाद ये ला करमतुका, ये जवाब कसम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, जजा के तौर पर नहीं, इसका एतबार हम जजा के तौर पर नहीं करेंगे। जब जवाब कसम के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने देखना है कि ये जवाब कसम कौन सा है, इस पर लाम ताकीद का लाना जरूरी है या नहीं है। तो लाम ताकीद का लाना इन दोनों मिसालों में जरूरी है, इसलिए मुसन्निफ यहाँ दोनों मिसालें लाम ताकीद के साथ दे रहे हैं। कमाराई तफिल मिसालैनी, जैसा कि आपने मिसालों में देख लिया। अम्मा बहरहाल, इन वक़अल क़स्म फी वस्फ़िल कलाम, अगर कसम कलाम के दरमियान में आ जाए, जाज़ा, तो जायज़ है, अन युअतबर अल क़स्म, के कसम का एतबार किया जाए, बेअन यकून अल जवाब लहू, उसकी सूरत ये होगी कि जवाब फिर उसी का होगा। नहwu, जैसे इन अतैतनी वल्लाहि लआतियन्नका। अब यहाँ पर देखें, कसम दरमियान में आ रही है, तो हमने आगे जवाब कसम का एतबार किया है। जब जवाब कसम का हमने एतबार किया तो जवाब कसम हम फेल मुजारे की सूरत में लाए और उसके साथ लाम ताकीद भी लाए। वजाज, और ये भी जायज है कि अन युलगा, जवाब कसम को छोड़ दिया जाए। नहwu, जैसे इन तातीनी वल्लाहि आती का।
اب دیکھیں قسم جب درمیان میں آئی تو آتی کا کو ہم جواب قسم نہیں بنا رہے، بلکہ ان حرف شرط ہے تقینی، یہ جملہ شرطیہ ہے، شرط ہے، اور آتی کا یہ اس کی کیا بن جائے گی؟ جزا۔ اور جزا کو آپ اسم کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں، جواب کو آپ اسم کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں۔ سر جی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فلیذالک وجیبہ، یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آیا۔ وجیبہ فی ما وجیبہ فی جواب قسم۔ اچھا، یہاں پر نا یہ والا کہہ رہے ہیں نا؟ جی پہلے تھا نا آپ نے کہا کہ دوسرا ہاں جملے ثانیہ جو ہے وہ لفظ جی جی جواب قسم ہوگا، لیکن جی پھر جی میں آگے بتا لکھا رہا ہے ہوں، لا جزا۔ جی میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ عبارت ہے نا وحین آئزن، یہ حین آئزن میں اس میں اشارہ ہے، اور یہ اس میں اشارہ درات کر رہی ہے اس قاعدے پر، یہ جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اوپر، اوپر ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ جب شروع میں قسم آ جائے اور قسم حرف شرط سے مقدم ہو، قسم جو ہے حرف شرط سے کیا ہو؟ مقدم، تو پھر آگے آپ شرط اور جزا کا اعتبار نہیں کریں گے، یعنی جزا جو آپ لائیں گے اس میں آپ جزا کے قواعد جاری نہیں کریں گے، بلکہ اس میں آپ جواب قسم کا اعتبار کریں گے اور جواب قسم کے قواعد جاری کریں گے۔ اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جواب قسم پر کبھی حرف تاکید لام داخل ہوتا ہے، جس کا داخل کرنا ضروری بھی ہے، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جواب قسم پر حرف تاکید لام کا داخل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اسی کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ اس وقت جملہ ثانیہ لفظوں میں جواب قسم بنے گا، لا جزاء للشرط، اگرچہ وہ حقیقت میں تو شرط کی جزا ہے، لیکن لفظوں میں وہ شرط کی جزا نہیں ہے۔ جب لفظوں میں وہ شرط کی جزا نہیں ہے تو قسم کا اعتبار ہوگا، شرط کی جزا کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس وقت ضروری ہوگا اس چیز کو لانا جس کا لانا جواب قسم میں ضروری ہوتا ہے، مثلا لام کا لانا اور لام کا نہ لانا، جیسا کہ آپ نے ان دونوں مثالوں میں دیکھ لیا۔ پہلے تو یہ بتایا نا کہ لام جواب قسم پر کب داخل ہوتا ہے، کب داخل نہیں ہوتا، پیچھے پڑھا ہے آپ نے؟ بتائے کوئی ساتھی، جواب قسم پر لام کب آتا ہے اور کب نہیں آتا؟ جی صاحب بھائی، یاد ہے کچھ؟ نہیں نہیں سر یاد نہیں۔ تھوڑا سا ابھی کچھ دن ہی پہلے پڑھا ہے۔ یہ کل پرسوں والا میں نے لیکچر نہیں دیا تھا ایک دن، شاید اس میں نہ پڑھا ہو۔ نہیں نہیں، اس میں نہیں پڑھا۔ جواب قسم کا۔ جی عامر بھائی۔ جی ساجد، لام جو ہے وہ ذہن سے نکل گیا، ضروری ہے لام کو لانا میرے خیال میں اس پہ کوئی جب بات جو نہیں، ہے کل وہ دیکھ لیں، کل پیچھے والے سبق دیکھیں کہ کہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ لام تاکید کو میرے خیال داخل میں کریں گے جواب قسم پر، اور لام تاکید کو جواب قسم پر داخل نہیں کریں گے۔ جملہ میرے خیال میں موجبہ تھا وہ تو سپوز میں واجب ہے اس میں۔ کوئی بات نہیں، کل دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کل دیکھ میں لیں اس کو دیکھ لوں تاکہ یہ گا۔ ذہن میں آ جائے۔ جی جی اچھا جی، اس کو یہاں تک کرتے ہیں۔